میں کوئی انوکھا انسان نہیں. میں نے ہمیشہ سے یہ بلیو کیا ہے کہ آواز بنو, یہ مت کہو کہ صرف میں ہی ہوں. دیکھیں ہر انسان گزرتا ہے بہت سارے فیزز سے لائف کے اندر اور مسائل سے. ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اکانومی کو دیکھتے ہوئے بزنس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کسی مسئلے سے گزر رہا ہوگا, اور ایک کھوکے والا بھی گزر رہا ہوگا. زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے. دشمن تو خود آ جائے گا. نئے مقاموں کی طرف بڑھنا چاہیے. دشمن تو خود آ جائیں گے. دشمن کی چاہت نہیں ہونی چاہیے, ٹیریٹری کلیم کرنے کی چاہت ہونی چاہیے. 10 قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں, جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں, کیونکہ آپ کی باتیں, آپ کی کمپنی, آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے کام, آپ کے فیصلے, آپ کی چوائسز, آپ کی سلطنت, آپ کے معاملات, آپ کا رہن سہن, آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی. تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ مخالفت کر دیتے ہیں, اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے. شیخ ویسے تو آپ نے اپنی سٹوری نہیں سنانی لوگوں کو. اچھا جی. لوگ مانگتے رہے اور کہتے رہے شیخ بتا دیں کہ ہوا کیا ہوا کیا. آپ کی ایک دفعہ جب جیت کا سفر جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پہ ایک کامنٹ تھا, میں کہ یار یہ عام آدمی نہ بولے کچھ ہوا ہے, سب یہ پوچھ رہے ہیں, مطلب کہ ایک تو ایک قوم ہے وہ تو اسٹوری کے انٹرسٹڈ ہوگی کیوریوسٹی کے اندر کہ نہیں ایسا کیا ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا درد, اتنا غم اور اتنا جو الفاظوں کا چناؤ اور جو ایک زخمی دل کی آواز ہوتی ہے وہ کیسے نکل رہی ہے, ایسا کیا ہوا ہے. تو آج اسی موضوع کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ شاید آپ کو کچھ نظر آئے کہ 10 قسم کی مخالفتوں پہ آج بات ہوگی. زیادہ ہے بلکہ آج ہم 10 پہ اکتفا کریں, میں خیال 10 بھی پورے نہیں ہونے والے, لیکن انشاءاللہ اگر ہو جائے تو میں شیخ صاحب کو مائک ہینڈ اوور کروں گا, اور میں بھی سننا چاہوں گا کہ وہ کون سے 10 قسم کے بڑے مخالفین ہیں جو آپ کو آپ کی زندگیوں کے اندر ٹکریں گے. شیخ صاحب نے بھی سامنا کیا ہو, اور ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہج کے اوپر ان سے ملاقات ضرور کرتا ہے. ہاں, میں یہ بات پہلے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہوں گا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میرے سننے والے, میرے سامعین اور میرے چاہنے والے یا میرے نہ چاہنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں, میرا کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں رہا کہ بھائی پوری کائنات کے سارے ایکسپیرینسز بھائی میرے ساتھ ہو گئے. میں اس بات کی بھی تھوڑی سی بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تو سارے ہی مسئلے ہوئے ہیں سوائے ایک مسئلے کے. میری نظر میں قوم کے ایک رہبر اور ایک استاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. مخالفتیں تو مخالفت میں کہوں گا, لیکن میں ایک پازیٹیو کیریکٹرسٹک کے تحت ہر آدمی کا دفاع کرنا لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے خدمت کی ہے لوگوں کی. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور بیان کر گیا ہے. میں کوئی انوکھا انسان نہیں. میں نے ہمیشہ سے یہ بلیو کیا ہے کہ آواز بنو, یہ مت کہو کہ صرف میں ہی ہوں. تو سسٹم میں آپ کہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, چھوٹے موٹے لوگ بھی ہیں. آپ یہاں سے منظور کالونی چلے جائیں, وہاں سے ایک شخص نکال لیں, اس کی کہانی سن لیں گے, آپ کو کتاب مل جائے گی. بلکہ منظور صاحب جو تھے نا جن کے نام پہ کالونی ہے وہ ایک کہانی ہوں گے, وہ خود بھی ایک کہانی ہوں گے. تو یہ کہنا کہ جی صرف ہماری کہانی کے اندر کوئی ایسا بات آ گئی, ہماری کہانی کو شیخ عاطف کی ایسی ہو گئی جسے سننے کے اوپر جو نا کوئی خزانے مل جائے, ایسی کوئی بات نہیں. ایک بس شرم حیا ہوتی ہے. اصل میں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں, دیکھیں ہر انسان گزرتا ہے بہت سارے فیزز سے لائف کے اندر اور مسائل سے. ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اکانومی کو دیکھتے ہوئے بزنس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کسی مسئلے سے گزر رہا ہوگا, اور ایک کھوکے والا بھی گزر رہا ہوگا. لیکن جو فرق آتا ہے نا کہ وہ سارے ایکسپیرینسز کو ریلیٹ کر کے اور اس سے جو ہے خلاصہ نکالنا ہے, وہ ایک بس ایک یہی اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہی ہم بیان کرتے ہیں, اور وہی ہم آپ سے بھی سیکھتے آئے ہیں. حالانکہ بہت ساری چیز, لیکن ہم اس پہ غور اصل چیز کیا ہے, لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی کسی کا کامنٹ آیا تھا, I am fighting since 2013. اب بندہ 8 سال سے لڑ رہا ہے,
لیکن 8 سال کے اندر کتنے پہلے تو ایونٹس آپ ہوں گے. ان کو بولیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیگ کر لیں، کیونکہ آج بڑے مسائل سولو ہو جائیں گے جو جوابات ملیں گے لوگوں کو. مخالفوں کو ٹیگ کر لیں. مخالفتوں کو ٹیگ نہ کریں، اپنے یاروں دوستوں کو ٹیگ کریں، اور جن لوگوں کے مسئلے صرف ان کی اسٹریٹجیکل بیہیویئر کے وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کے مسئلے سولو ہو جائیں گے. لیکن یہ مخالفتوں نے دم توڑنا ہوتا ہے ایک ٹائم پر، تو ان کا ایک وقت ہے جب انہیں دم توڑنا ہوگا. اس سے پہلے اگر وہ ٹوٹ جائیں گی تو آپ نہیں سیکھیں گے، اور اگر وہ زیادہ دیر ٹک گئیں تو آپ ٹوٹ جائیں گے آگے سے. تو اس کی ایک لائف سپین ہوتی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں یہ مخالفتیں ختم ہوں گی، بٹ دے شوڈ برنگ، جتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹیگنگ بھی کی جائے، اور لوگ سنیں آگے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کہاں ان کی بے وقوفی ہے، اور کہاں ان کے غلط فیصلے ہیں، اور کہاں ان کی غلط چوائسز ہیں اور انتخابات ہیں جہاں سے وہ پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم پر. آپ کے سوال پہ مانا چاہ رہے ہیں اپنی بات کرنے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک جملہ سنا ہے کسی کا، وہ ہے زندگی میں ایک دشمن ضرور ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی چاہت نہیں ہونی چاہیے. زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے، دشمن تو خود آ جائے گا. نئے مقاموں کی طرف بڑھنا چاہیے، دشمن تو خود آ جائیں گے. دشمن کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، ٹیریٹری کلیم کرنے کی چاہت ہونی چاہیے. اور کوئی فری میں دے گا نہیں، اور کوئی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فری میں تو دے گا نہیں، پرائز دینی پڑے گی اس کے لیے. آپ کے سوال کا جواب 10 قسم کی یا 10 سے زیادہ قسم کی 10 قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں. نمبر 1، قرآن کی ایک آیت ہے، بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا، انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا، انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے. بما لم یحیطوا بعلمہ، نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے، نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے، نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں آئے، آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آئے. A lot of people will oppose you کیونکہ آپ کی باتیں، آپ کی کمپنی، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، آپ کی چوائسز، آپ کی سلطنت، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. وہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے. تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی جنہیں بیکاز دے couldn't understand you، وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے، وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی، حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے، تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی. تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ مخالفت کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں. کبھی کو تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا،